بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 25 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، بشر یہ امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے، خوشخبری سنا دیں، اسی سے ہی بشارت ہے، خوشخبری سنا دیں الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے کر آئے، واو اور عاملو انہوں نے کام کیے، الصالحات یہ جمع کا لفظ ہے، صالحتن کی جمع ہے یعنی نیک کام کیے۔ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ وہ یہاں سے ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ انا یقینی بات ہے، لام لیے، ہم ان کے لیے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ جنات، یہ جنت کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے۔ جنت کہتے ہیں ایک باغ کو، اور جنات متعدد باغات۔ باغات ہوں گے، تجری چلتی ہوں گی، من سے، تحت نیچے، ہاں اس کے، کس کے؟ یہ جو پیچھے باغات کا ذکر ہے نا، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس باغات کے نیچے الانہار نہریں، نہر کی جمع یہ انہار، کلما جب کبھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، من سے، ہاں اس جنت میں جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا۔ کیا رزق دیا جائے گا وہ آگے وضاحت ہے، یہ من جو ہے نا یہ وضاحت کے لیے۔ ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، یعنی جب کبھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، رزقن رزق یعنی پھل کو ان کے لیے بطور رزق دیا جائے گا۔ قالو تو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ ہے، یعنی یہ وہ رزق ہے، الذی وہ جو، دونوں اس کے ترجمے ہوتے ہیں، وہ رزق ہے جو رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من سے، قبل پہلے، یہ جو قبل ہے نا اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، واو اور، اتو دیے جائیں گے، بہی یہ جو ہی ہے نا یہ ان پھلوں کے بارے میں، اس پھل، متشابہہ ملتے جلتے، یعنی ان کو یہ جو پھل دیے گئے ہیں ان کے ملتے جلتے کچھ اور پھل بھی دیے جائیں گے۔ واو اور لام لیے، ہم ان کے لیے، فی میں، ہا اس جنت، یہ جو اوپر جنت کا تذکرہ ہے نا یہ ہا کا ترجمہ ہے، اس جنت میں ان کے لیے، ازواج بیویاں، مطہرہ پاک کی ہوئی، واو اور، ہم وہ یعنی وہ جنتی، فی میں، ہاں اس جنت، خالدون ہمیشہ رہنا۔ یہ ہوگا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یقینی بات ہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا اس باغ میں پھلوں کا رزق، تو وہ یہ کہیں گے یہ وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے بھی دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ماقبل سے اس کا تھوڑا سا ربط سمجھ لیں۔ دیکھیں ماقبل میں مشرکین کی جو حالت تھی اس کا ذکر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، ساتھ ساتھ اس بات کی طرف ان کو یاد دہانی کرائی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تمہیں جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، جو کہ خاص کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔
اب جہنمیوں کے برعکس جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کو ایسے باغات ملیں گے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ نیچے نہریں چلتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے سامنے وہاں پر نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب کبھی بھی ان جنتیوں کو اس جنت کے اندر رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی دیے گئے تھے۔ تو دیکھیں جو جنت کے اندر جو پھل دیے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے جو کہ شکل و صورت کے اندر دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو پھل جو دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، یہ جنت کے جو پھل ہوں گے یہ صرف شکل کے اندر دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے۔ جب یہ اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا کے اندر چکھ چکے ہیں، لیکن جب ذائقہ چکھیں گے اور اس کی لذت ٹیسٹ کریں گے تو دنیاوی پھلوں کی جنتی پھلوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوگی، صرف اور صرف نام کا ہی اشتراک ہوگا، لیکن ذائقے کے اندر، ٹیسٹ کے اندر اس سے کئی ہزار گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ تو کہا گیا کہ ان کو پھل دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی والے پھل ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی ملیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتے جلتے بھی کچھ ان کو اضافی پھل بھی ملیں گے جو کہ ان کو دنیا کے اندر نہیں ملے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتیوں کو جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ملیں گی، یعنی جو جنتیوں کو جنت میں بیویاں ملیں گی وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک کی گئی ہوں گی، نہ تو ان کو حیض آئے گا جنت کے اندر، نہ ہی ان کو نفاس آئے گا، اور اسی طریقے سے نہ ہی ان کو ناک آئے گا، اور اسی طریقے سے جو بدبو ہے پسینے کی اس سے بھی پاک ہوں گی، اور اسی طریقے سے جو معاشرتی اور اخلاقی بیماریاں ہیں جن کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، ان سے پاک ہوں گی، اور اسی طریقے سے بے وفائی وغیرہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی جو گندگی اور ناپاکی ہے اس سے بھی یہ بیویاں پاک ہوں گی، اور اسی طریقے سے جو اخلاقی اور باطنی ناپاکیاں اور برائیاں ہیں ان سے بھی یہ بیویاں پاک ہوں گی۔ ہم فیہا خالدون، اور جو جنتی لوگ ہیں یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔